ایسے کر آڑی آڑی کر اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد انما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات او كما قال عليه الصلاه والسلام. اسٹیج پر تشریف فرما میرے اساتذہ کرام اور حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا یہ پروگرام جو کہ مدرسہ صدیقیہ کا تھا، بڑا ہی عمدہ پروگرام تھا. اس پروگرام کی تیاری کروانے والے اساتذہ کرام کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس مدرسے کی کمیٹی کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس مدرسے کو اسی طریقے سے ہمیشہ شاد و آباد رکھے. حضرات، کام صحیح کرے. حضرات، اللہ رب العزت نے ہمیں بہت سی عظیم نعمتوں سے نوازا ہے جن کو اگر ہم گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے. قرآن خود کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. اگر ہم مثال کے طور پر سانس کو دیکھیں کہ سانس کا لینا، اس ایک نعمت میں اللہ رب العزت نے دو نعمتوں کو جمع کر رکھا ہے. اگر ہم سانس اندر لے لیں اور سانس باہر نہ نکلے تو جان کا خطرہ، اور سانس باہر سے اندر نہ جائے تو جان کا خطرہ. ایسی عظیم نعمتیں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہے جن کا ہم شکریہ نہیں ادا کر سکتے. اور کس طریقے سے شکر ادا کریں گے اور کن نعمتوں کا شکر ادا کریں گے؟ وہ تو اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ وہ مغفرت کرنے والا ہے. ہم سے جتنا بن سکے ہم اس کا شکر ادا کریں. اور ان نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت جو اللہ رب العزت نے ہمیں دی وہ ایمان کی دولت سے مالا مال کی. آج ہمیں ایمان کی قدر نہیں ہے، یہ ہمارا معاملہ ہے، کیونکہ ہمیں ایمان کو پانے کے لیے نہ چکر کاٹنا پڑا نہ سمجھنا پڑا. ایمان ہمارے گھر میں چل کے آ گیا. باپ دادا مسلمان تھے، ہم مسلمان ہو گئے. گھر والے مسلمان تھے، ہم مسلمان ہو گئے. نام رکھ لیا محمد علی عبد الرحمن. ہم نے ایمان کی کوئی قیمت ادا نہیں کی. اگر ایمان کی قیمت کیا ہے، ایمان کیا ہے، یہ پوچھنا ہے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو. ایمان کیا ہے یہ پوچھنا ہے تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو. ایمان کیا ہے یہ پوچھنا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو. ایمان کے متعلق پوچھنا ہے تو صحابہ کرام سے پوچھو. ان صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھو تو پتہ چلے گا ایمان کیا ہے اور ایمان کو کس طریقے سے حاصل کیا جاتا ہے. بہرحال، ایمان، ہم ایمان والے ہیں. ایمان کے تقاضوں کے ساتھ علم کو سیکھنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ پوری دنیا میں یہ بات مشہور ہے کہ ملت اسلامیہ اور مسلمان قوم جو ہے ان کے اندر پڑھنے لکھنے کی بڑی کمی ہے. خواندگی کی شرح میں بڑی کمی ہے، ناخواندگی کی شرح میں بہت ہے. اور ہم خود اگر مظاہرہ کریں تو ہمارے یہاں پڑھائی لکھائی میں بہت کمی ہے. جبکہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم اٹھائیں، اور ہمیں اٹھانا بھی آپ کی زندگی کو چاہیے، کیونکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ جو ہمارے لیے ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اگر آپ اس وقت کو دیکھیں کہ جس وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی، اس سے پہلے کے عرب کے حالات ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں کہ کس طریقے کی جہادت، ظلمت، تاریکیوں میں زندگی بسر کر رہے تھے اہل عرب. ان کے یہاں بچیوں کو زندہ دفن کر دینے کا رواج تھا. ایسا دور تھا اور ایسے دور میں اللہ رب العزت نے ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا. اور غار حرا کے اندر جو آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی وہ کیا تھی؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق. اگر آپ پر پہلی وحی نازل کی جاتی
اس عرب کے حالات کو دیکھ کر تو وہ توحید کی بھی ہو سکتی تھی، رسالت کی بھی ہو سکتی تھی، قیامت کی بھی ہو سکتی تھی، لیکن آپ پر جو پہلی وحی نازل کی گئی وہ کیا کی گئی؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق، کہ پڑھیے۔ پورا واقعہ اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں جایا کرتے تھے، جب آپ پر وحی آنے والی تھی، امام بخاری نے اس کا بہت اچھا نقشہ کھینچا ہے بخاری شریف کے اندر، کہ پورا جو ہے پورا وستار سے بتایا ہوا ہے کہ جب آپ پر وحی آنے والی تھی اس سے پہلے آپ جو ہے دنیا سے الگ ہونے لگے، تنہائی میں آپ زندگی گزارنے لگے، اور پھر آپ کو جو رات میں خواب دیکھتے وہ صبح جو ہے سچ ہو جاتے، اور پھر آپ اپنے گھر سے دور غار حرا چلے جاتے اور ایک ہفتے تک وہاں رہتے، اس سے زیادہ رہتے، جتنا تو شعبان کر نکل جاتے، وہاں پہ جا کر کے اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے، اور پھر وہاں پر حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ پڑھیے، اقرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان پڑھ ہوں، میں امی ہوں، میں پڑھ نہیں سکتا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو اپنے گلے سے لگا کر پوچھا۔ اس کی اگر ہماری زبان میں تشریح کی جائے تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ایسی تکلیف ہوئی ہوگی کہ جان نکل کر کے واپس آ گئی۔ اس طریقے سے 3 مرتبہ کیا، پھر آپ نے پڑھا۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق، کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے، اور ہم آپ کے نام لیوا ہیں، اور ہم آپ کے نام پر چلانے اور چیخنے والے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کتنا پڑھتے ہیں اور کتنا نہیں پڑھتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے۔ اب علم دین کا حاصل کرنا کتنا فرض ہے؟ وہ اتنا ہے کہ مسلمان کو حرام حلال کی تمیز آ جائے، اتنا اسے پتہ چل جائے کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے، اس کی روزمرہ کی زندگی جو ہے، اس کی تجارت میں اسے پتا ہو کہ کیا حرام ہے کیا حلال ہے، اس کی زراعت میں اسے پتا ہو کہ کیا حرام ہے کیا حلال ہے، اگر وہ ملازمت کر رہا ہو تو اس میں اسے پتا ہو کہ شریعت کے کیا احکام یہاں نافذ ہوتے ہیں۔ ہر ایمان والے پر یہ چیز فرض نہیں ہے کہ وہ عالم بنے، حافظ بنے، یہ چیز فرض نہیں ہے، اس پر یہ فرض ہے کہ وہ اتنا علم جان لے جو اس کی زندگی کی بنیادی ضرورت کو پورا کر سکے۔ لیکن آج ہمارا معاملہ بالکل اس کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، آپ سے جو دعائیں منقول ہے، آپ نے دعا کی ہے اللہم انی اسألک علما نافعا، کہ اللہ میں آپ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں، اور آپ نے ایک اور جگہ دعا کی ہے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اور میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں اس علم سے جس سے مجھے نفع نہ ہو۔ یعنی کہ علم کی 2 ڈیفینیشن ہوگی، ایک ہوا علم نافع اور ایک ہوا علم غیر نافع۔ اب اگر ہم علم نافع دیکھیں تو علم نافع یہ ہے کہ اللہ کے دین کا جتنا بھی علم ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کو ہم حاصل کر دیں اس طریقے سے جس طریقے سے صحابہ کرام نے ان تعلیمات کو حاصل کیا ہے اور اس پہ عمل کر کے دکھایا ہے۔ تو علم نافع تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کو حاصل کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو حاصل کریں اور پھر اس پر عمل کر کے دکھائیں۔ اور علم غیر نافع کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو اس کے برخلاف ہو، جس سے نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہو نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہو۔ اب لیکن علم غیر نافع کی جو علماء بات کرتے ہیں تو عوام نے اس کا ایک غلط اثر یہ لے لیا ہے کہ علماء ممبر پہ بیٹھ کر ممبر سے یہ سزائیں بلند ہوتی ہیں کہ عصری تعلیم سے منع کرتے ہیں، عصری تعلیم دنیاوی تعلیم سے روکتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ عصری تعلیم اور دنیاوی تعلیم سے ہم بالکل نہیں روکتے، ہم کہتے ہیں آپ عصری تعلیم بھی حاصل کریں، دنیاوی کے حکم کو بجا لاتے ہیں۔ فرشتے ایسی مخلوق، ان سے اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات یعنی ان سے بھی افضل مخلوق یعنی کہ انسان کو، حضرت انسان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، یہ علم کی بنیاد پر۔ اگر آپ علم کی فضیلت میں اور جانا چاہیں تو علم کی فضیلت میں ایک واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ تمام جاہ و جلال کے ساتھ چلے آ رہے ہیں اور ایک چیونٹی جا رہی ہے۔ وہ چیونٹی راستے میں اپنے گروپ والوں سے کہتی ہے کہ اپنے اپنے بلوں میں چلے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے لوگ بے خبری میں تمہیں کچل دیں۔ سلیمان علیہ السلام نے یہ بات سن لی۔ اب لوگوں کو اشکال ہوتا ہے، امام راضی
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ والی آیت میں اسی چیز کی تفسیر بھی لکھتے ہیں. لوگوں کو اشکال ہوتا ہے اس بات سے کہ چیونٹیوں کی آواز کس طریقے سے سن لیتے ہیں. تو جو ریسرچرز ہیں جانوروں کے وہ بتاتے ہیں کہ چیونٹیوں کے آگے سے تو ڈنک نکلے ہوئے ہوتے ہیں جس سے وہ سگنل بھیجتی ہے اور دوسری چیونٹی اسے کیچ کر لیتی ہے. تو یہ انبیاء کی شان تھی کہ چیونٹیوں کے ڈنگوں کی آواز کو بھی سن لیتے تھے. اور ایسے نبی کی شان تھی جو کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدی ہیں. جب مقتدی کی یہ شان ہے تو امام کی کیا شان نہ ہو. اب جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ چیز سنی تو آپ مسکرانے لگے اور اللہ رب العزت کو چیونٹی کی یہ بات بڑی پسند آئی. اللہ رب العزت نے اس کی یہ بات، اس کا یہ علم کہ اس نے کہا کہ انبیاء کے یہ جو ساتھ میں چلنے والے ہیں یہ تمہیں بے خبری میں نہ تو چل دے. مطلب اس چیونٹی کو اتنا علم تھا کہ نبیوں کے ساتھ میں رہنے والے کبھی کسی کو جان بوجھ کر پریشان نہیں کرتے. اس علم کی بنا پر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس ادنا سی ذات کی چیونٹی کی سورہ اتار دی، سورہ النمل. اس علم کی بنا پر یہ علم کی فضیلت ہے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ ہمیں مانگنا ہے اللہم انی اسألک علما نافعا، اور قرآن میں ہے رب زدنی علما. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا پڑھا کرتے تھے رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر دے. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا کا سارا علم اللہ رب العزت نے دیا ہوا تھا، اس کے بعد بھی آپ یہ دعا پڑھتے تھے. تو ہم اور آپ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مستحق ہیں اس دعا کی کہ ہمیں یہ دعا پڑھنا چاہیے رب زدنی علما، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں اس دعا کو بھی پڑھنا چاہیے اللہم انی اسألک علما نافعا، کہ اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں. اور ہمیں علم غیر نافع سے بچ کے رہنا چاہیے. آج کا ہمارا یہ معاملہ ہو گیا ہے کہ ہم صرف اور صرف ایک دوسرے پر تنقیدیں کرنا شروع کر چکے ہیں. ہم اگر علم کی بات کریں تو طبقہ عوام میں ہو یا خواص میں ہو، ہر طبقہ یہ کہتا ہے کہ علماء ہمیں دنیاوی تعلیم سے روکتے ہیں. اگر دنیاوی تعلیم کی بات کی جائے تو میرے ہمعصر جو ہے، میرے رفقا، میرے ساتھ میں رہنے والے اور بالخصوص مولانا شاہد صاحب اور ان کے ساتھ میرے ساتھ میں حفظ کیے ہوئے جتنے حفاظ ہیں، انہوں نے عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کو بھی حاصل کیا. کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، اگر ہم دونوں چیز کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اور اس وقت کی ضرورت ہے کہ ہمیں دینی تعلیم اور دینی علوم کو حاصل کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ جو ہے ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. اب ہم چاہیں تو پورا کا پورا دینی علم حاصل کر لیں یا چاہیں تو اتنا حاصل کر لیں جتنا ہماری ضروریات زندگی کے لیے ضروری ہے. یہ ہمارے اوپر ہے. آج کے اس دور میں، اس فتنے والے دور میں غیروں نے اس طریقے سے تیاریاں کر لی ہے کہ وہ ہماری نئی نسلوں کو برباد کرنے کے پورے طریقے سے تیار بیٹھے ہوئے. ایک واقعہ ہے، ایک بچہ، اگر علمی گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، گھر کی بات کی جائے تو جس گھر میں علم نہیں ہوتا وہ گھر یہ سمجھ لیں کہ جانوروں کا اڈا ہوتا ہے. اور جس ملک میں علم کا ماحول نہیں ہوتا، علمی ماحول نہیں ہوتا، وہ ملک حیوانات کا جنگل ہوتا ہے. تو اللہ کا احسان ہے کہ اس وقت ہمارے گھروں میں تھوڑا بہت علم تو موجود ہے. ایسے ہی گھر کا واقعہ ہے کہ ایک بچہ مشنری اسکولوں میں جاتا تھا، کسی عیسائی کے اسکول میں پڑھتا تھا، اور وہ وہاں پر جاتا تھا، پڑھائی کیا کرتا تھا. گھر میں اس کی والدہ اس کی تھوڑی تربیت کیا کرتی تھی. بچوں کی تربیت میں والدہ کا بھی بہت بڑا دخل ہے. والدہ ہی ہے جو بچوں کو صحیح راستے پر لا سکتی ہیں، صحیح تعلیم سکھلا سکتی ہیں، صحیح طریقہ بتا سکتی ہیں اور صحیح تربیت کر سکتی ہیں. اگر ہم مشائخ کی اور علماء کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں تو بابا فرید الدین گنج شکر جو گنج شکر بنے ہیں وہ والدہ کی مہربانی سے بنے. شیخ عبد القادر جیلانی جو علم کے لیے نکلے ہیں وہ والدہ کی دعا اور ان کی مہربانیوں سے بنے. تو یہ بات آپ حضرات ذہن میں رکھیں کہ بچوں کی تربیت میں والدہ کا سب سے بڑا حق ہوتا ہے. والد کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ باہر نکل جاتا ہے اور کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن سب سے بڑا حق جو ہوتا ہے وہ والدہ کا ہوتا ہے. تو والدہ بھی اس بات کا دھیان رکھیں کہ بچوں کی تربیت میں ان کے سامنے کچھ ایسے کام نہ کریں جس سے کہ ان کے ذہنوں پر غلط اثر پڑے. بہرحال
تو جب وہ بچہ اسکول جاتا تو اسکول سے گھر آتا تو والدہ اسے سکھاتی. ایک ہمارے یہاں بھی ماحول ہوتا ہے کہ بچوں سے سوال کیا جائے کہ دنیا کس نے بنائی تو وہ کہتا ہے اللہ نے بنائی. ہمیں کس نے پیدا کیا وہ کہتا ہے اللہ نے پیدا کیا. ہمیں کون کھلاتا ہے بچہ کہتا ہے اللہ کھلاتا ہے. یہ اس طریقے کی تربیت ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے. تو وہ بچہ بھی اسی طریقے کی تربیت پایا ہوا تھا. اور جب وہ اسکول میں گیا تو ٹیچر نے اس سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ تمہیں کھانا کون کھلاتا ہے. وہ بچہ کہتا ہے اللہ کھلاتا ہے. پھر اس سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ تمہیں اچھے اچھے کپڑے کون دلاتا ہے. بچہ کہتا ہے اللہ دلاتا ہے. تو اسے اس طریقے کے سوال کرتی رہی. پھر ٹیچر نے کہا اچھا اللہ سے کہو کہ تمہیں ابھی ٹافی دو. تو بچے نے اللہ سے کہا کہ مجھے ابھی ٹافی دو. ٹافی نہیں آئی. پھر ٹیچر نے کہا اچھا کہو یسوع مسیح کا نام لے کے کہو کہ وہ تمہیں ٹافی دے. تو بچے نے جب یسوع مسیح کا نام لے کر کے کہا تو ٹافی اوپر سے گرنے لگی. اب ان لوگوں نے اس طریقے کا انتظام کر رکھا ہے اوپر سے کہ وہ وائس چینجر اور وائس اپڈیٹڈ والے جو لاکر ہوتے ہیں ان میں اگر آپ کچھ کہتے ہیں یا کچھ ورڈ کہتے ہیں تو وہ کچھ جان کر ٹافیاں گرنے لگ جائیں گی, سامان گرنے لگ جائے گا. اس طریقے کا معاملہ تھا. لیکن یہ کافی تھا ایک بچے کے ذہن میں شک و شبہات پیدا کرنے کے لیے. وہ بچہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اللہ ٹافی نہیں دے سکتا. ان لوگوں نے اس طریقے کی تیاریاں کر رکھی ہیں. اور ہم اپنے بچوں کو مکاتب و مدارس سے دور کر کے ان اسکولوں میں 7-8 گھنٹے کے لیے بھیج دیتے ہیں جو فحاشی کے اڈے بنے ہوئے ہیں, جہاں پر ہمارے ایمان کا خطرہ ہے. بچوں کا جو ذہن ہوتا ہے وہ ایک پورے کاغذ کے مانند ہوتا ہے. اس میں بچپن میں جو لکھ دیا جائے وہ اسی میں زندگی گزارنے لگتی ہے. اور اکثر و بیشتر بچے جو آج کے وقت کے نوجوان ہیں, اگر آپ ان کی زندگی کو کھنگالیں گے تو پتہ چلے گا کہ بچپنے میں بھی انہوں نے دین سے اپنے آپ کو دور کر رکھا تھا, جس وجہ سے آج یہ ملحد بنے بیٹھے. اگر آپ ملحدوں کا معاملہ دیکھ لیں جو ناستک کہتے ہیں اپنے آپ کو, بچپن سے جب وہ پیدا ہوئے اسلامی گھر میں پیدا ہوئے, ماں باپ نے زیادہ کچھ کہا نہیں. ماں باپ کہتے تھے نماز پڑھ لو, وہ کہتے تھے پڑھ لیتے, انکار نہیں کیا کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد وہ اسکولوں کالجوں میں جانا شروع کر دیے. اسکول کالجز میں ان طریقے کے یہ ملحدین کے جو گروہ ہوتا ہے یہ پہلے سے ایکٹیو ہوتا ہے اسکول کالج کے اندر. اور اسے اس بات کی یہ لوگوں کو بھاگتا ہے, پہچانتا ہے کہ کس کا دماغ خراب کرنا ہے. تو اس طریقے کے لوگوں کے ہاتھ لگ جاتے ہیں. اور پھر کچھ دنوں بعد جب ان پہ محنت ہو جاتی ہے تو باہر نکل کے پہلے جو بچہ کہہ رہا تھا نماز بعد میں پڑھ لوں گا, پھر وہ سوال کرتا ہے نماز ہے کیا. وہ سوال کرتا ہے اللہ ہے کیا, اللہ کا وجود کیا ہے. اس کے لیے تو دنیا بگ بینگ تھیوری سے بن گئی. اس کے لیے دنیا آج ہے کل ختم ہو جائے گی, کوئی معاملہ نہیں ہے. تو یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے کہ بچپن میں اسے علم دین نہیں سکھایا گیا. اور آج کا اگر ہمارا نوجوان طبقہ جو کہ نام لیوا مسلمان ہے, اس میں کسی کو تکلیف پہنچانا مقصد نہیں ہے, صرف حقیقت دکھانا ہے کہ ہم آئینہ دیکھ لیں. ہم جس طریقے سے اس بات میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم تو ٹھیک ہے, ہمارا معاملہ بھی سب کچھ ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا. آپ آئینہ دیکھ لیں کہ آج کے اسکول و کالج کے نوجوان طبقے کو استنجا کرنے کا طریقہ نہیں معلوم, وضو کے فرائض نہیں معلوم, غسل کے فرائض نہیں معلوم, جو اس مکتب مدرسہ صدیقیہ کے نونہالوں کو معلوم ہے. یہ کس وجہ سے ہوا ہے کہ انہوں نے, ان کے والدین نے بچوں کو بچپن سے مدرسے سے لگا کے رکھا ہے. اور انہوں نے اس طریقے کی بات نہیں کی کہ ہم صرف عصری تعلیم دیں گے. ہم بالکل نہیں منع کرتے کہ آپ عصری تعلیم نہیں دیجیے, آپ دیجیے, لیکن آپ ان کو 1 گھنٹہ مدرسے سے بھی لگائیے, ان کی ذہنی تربیت بھی ہونے دیجیے. ورنہ کل کو آپ کا بچہ آپ کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا اور پھر آپ کونے میں بیٹھ کر رو رہے ہوں گے. ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ایک PhD ڈاکٹر تھے, ان کے والد کا انتقال ہوا. والد کے انتقال کے بعد مولوی صاحب کو بلایا گیا, نماز جنازہ ہو رہی تھی اور ڈاکٹر صاحب کونے میں بیٹھ کے رو رہے ہیں. اب PhD ڈاکٹر ہیں, بڑے ڈاکٹر ہیں, لیکن دین سے ان کا کوئی خاص تعلق نہیں تھا. کونے میں بیٹھ کے ڈاکٹر صاحب رو رہے تھے. لوگوں نے سمجھا کہ والد کا انتقال ہوا ہے, افسوس میں ہے, اس وجہ سے رو رہے ہیں. لوگوں نے بعد میں ان کے پاس جا کر کے کہا کہ ایسا ہوتا رہتا ہے, دنیا میں ہر کسی کو جانا ہے, آپ اتنا نہ رو. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا مجھے معلوم ہے کہ اس دنیا سے ہر کسی کو جانا ہے, میں اس وجہ سے نہیں رو رہا, میں اس وجہ سے رو رہا کہ میرے ابا نے مجھے دنیا میں PhD ڈاکٹر بنا دیا, لیکن اتنا نہ سکھایا کہ میں ان کے جنازے کی نماز پڑھ سکوں. یہ حال ہے, یہ امت کا حال ہے. ایک بڑی بات پھیلی ہوئی ہے
کہ امت اسلامیہ میں بہت بڑے بڑے مدارس کے جال بنے ہوئے ہیں، لیکن زمینی حقائق کچھ اور ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو 100 بچوں میں سے 4 ہوتے ہیں جو دینی تعلیم کے لیے نکلتے ہیں، وہ بھی اس طریقے سے نکلتے ہیں جو اپنا پورا وقت فارغ کر کے جا کر کے مدرسے میں لگاتے ہیں، اور 96 جو ہوتے ہیں ان میں سے 46 ہوتے ہیں جو عصری تعلیم کے لیے نکل جاتے ہیں، دنیاوی تعلیم کے لیے نکل جاتے ہیں، اور 50 ایسے ہوتے ہیں جو نہ دنیاوی تعلیم کے لیے جاتے ہیں اور نہ دینی تعلیم کے لیے جاتے ہیں، دونوں چیزوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ اب خواہ ان کی کوئی بھی مجبوریاں رہی ہوں، یا وہ غربت کی وجہ سے ہو یا کسی اور چیز کی وجہ سے ہو، اب یہ جو 4 دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے ہیں، کیا کامیاب ہونا صرف ان کے لیے ہے؟ ہم اپنے آپ سے سوال نہیں کر سکتے کہ کیا کامیاب ہونا صرف ان کے لیے ہے، باقیوں کے لیے نہیں ہے؟ آپ یہ سوچیں کہ 100 میں سے صرف 4 پڑھنے جا رہے ہیں، اور 96 بچے ہمارے ہم یوں ہی پلیٹ میں پروس کر کے ان کے سامنے ڈال دے رہے ہیں کہ تم جو چاہو وہ بنا دو، کھلونا بنا دو۔ اور اس طریقے کے نظام میں، اور آج کے اس طریقے کے نظام میں جس میں کہ شرک اور کفر بالکل اپنی چرم سیما پر ہے، گرم کہیں اپنے پورے جاہو جلال کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ یہ وہی واقعہ ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کا ہے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام بستر مرگ پر تھے تو آپ نے اپنے بیٹوں کو بلا کر کے سوال کیا تھا کہ ما تعبدون من بعدی، what will you worship after me؟ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ آپ نے بلا کر کے اپنے بچوں سے سوال کیا تھا۔ اس سوال کرنے کی وجہ یہ تھی کہ مصر میں آپ کا خاندان جو تھا، جو کہ نبیوں کا خاندان، آپ کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی، اور بعد میں آنے والے تمام انبیاء کے ابا، آپ کے ابا وہ بھی نبی، آپ کے چچا وہ بھی نبی، آپ کے بیٹے وہ بھی نبی، تو یہ نبیوں کا خاندان۔ اور ان میں حضرت یعقوب علیہ السلام، انہیں اس بات کا ڈر تھا کہ میرے بچے میرے بعد اس دین اسلام سے دور نہ ہو جائیں، اس لیے انہوں نے سوال کیا ما تعبدون من بعدی، what will you worship after me؟ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کا خاندان مصر میں تھا، اور مصر میں شرک اور کفر کی بھرمار تھی، اور یہ مسلمان کم تعداد میں تھے، اس لیے آپ نے سوال کیا۔ آپ کے بچوں نے جواب دیا کہ ہم آپ کے اور آپ کے والد اور یعنی کہ ہمارے خدا ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ وہ ان کو خدشہ تھا، نبی کو، ہم اسی حالات میں ہیں اس وقت میں۔ اگر ہم غور کریں تو جو مصر کے حالات میں وہ ہندوستان کے حالات ہیں۔ ہندوستان کے اندر آج شرک اور کفر اپنی چرم سیما پر ہے، اور ہم اپنے بچوں کو اس مخلوق نظام میں چھوڑے بیٹھے ہیں، ان اسکولوں کے بھروسے چھوڑے بیٹھے ہیں کہ وہاں پر جائیں گے کامیاب ہو جائیں گے، اور کامیاب ہونے کے بعد دنیا کما لیں گے۔ ہمارا مقصد بھی یہی ہے۔ جو لبرل مائنڈ کے لوگ ہوتے ہیں اگر ہم ان کو دیکھیں تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مدرسے میں کچھ نہیں رکھا ہے، ان کے نظر میں مدرسے کے معلمین کی ٹکے بھر کی اوقات نہیں ہوتی ہے، مسجد کے اماموں کی ان کی نظر میں کوئی اوقات نہیں ہوتی ہے، وہ انہیں یوں سمجھتے ہیں کہ یہ تو کوئی ایک ایسے عام سے آدمی ہے اور ان سے ہمیں کوئی مطلب ہے نہیں، اگر ہمارا بچہ ان کے پاس پڑھنے چلا گیا تو کیسا ہی ہو جائے گا۔ وہ انہیں بھیجتے ہیں مشنری اسکولوں میں، جہاں پر جا کے وہ اپنی نسلوں کو تباہ کر لیں، اپنی نسلوں کو برباد کر لیں۔ اگر آپ آج کا ماحول اٹھا کر کے دیکھیں تو آج ہماری بہن بیٹیوں کو اس طریقے سے گھما پھرا کر کے یہاں سے نکال کر کے لے جایا جا رہا ہے، اور لے جا کر کے ان کو مرتد کر دیا جا رہا ہے۔ آج سب سے زیادہ جو ہمارا نرم حصہ ہے وہاں پہ ہمیں چوٹ ماری جا رہی ہے، ہماری ماں بہنوں سے ہمیں چوٹ ماری جا رہی ہے، ان کے ذریعے سے ہمیں تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کبھی سوچ کر دیکھیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو ان کے اسکول کے تابع کر دیا، ہم خود ان کے تابع ہو گئے۔ ہم ان کو 7 گھنٹہ اسکول میں بھی پڑھائیں گے، 2 گھنٹہ ٹیوشن میں بھی پڑھائیں گے، لیکن 1 گھنٹہ مدرسے میں پڑھانے میں ہماری جان نکل جائے گی۔ ہم 1 گھنٹہ مدرسے میں نہیں دلوا سکتے اپنے بچوں کا، اور نہ ہم ان کی گھر میں تربیت کر سکتے ہیں، اور بعد میں جب بچہ ہاتھ سے نکل جائے یا بچہ خارج اسلام ہو جائے تو پھر آ کر کے روتے ہیں مولوی صاحب کے پاس کہ مولوی صاحب ہمارا بچہ تو جو ہے ہاتھ سے نکل گیا۔ بچپن سے جب آپ کو ان کی تربیت کرنا تھی تب آپ کا دماغ کہاں تھا؟ تب آپ کس کو غالطے میں بیٹھے ہوئے تھے؟ آپ نے انہیں
स्कूलों में डाला है, आपने खुद उनको उनके हाथों में बेच दिया। वहां पर जाकर के उन्होंने 100 साल पहले से तैयारियां कर रखी है, वो हमारी नस्लों को इस तरीके से बर्बाद करेंगे। और अगर करते रहे जैसे अभी कर रहे हैं तो बता रहा हूँ 100 साल के बाद तक हमारी नस्लों में कोई बचेगा नहीं, सिवाय नाम लेवा मुसलमान होंगे। सबके सब कह रहे होंगे कि हम मुसलमान हैं, हम मोहम्मद हैं, हम अली हैं, हम अब्दुर्रहमान हैं, लेकिन किसी को यह मालूम नहीं होगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को हमें किस तरीके से नाफिज करना है, और आपके अहकामात हम पर क्या है, और आपकी बताई हुई तालीमात हम पर क्या है। हमने कुरान को छोड़ दिया, हमने मदारिस को छोड़ दिया, हमने मकातिब को छोड़ दिया, हमने इन काम करने वाले मुअल्लिमीन को छोड़ दिया, हमने मस्जिद के इमामों को छोड़ दिया, इनकी टके भर की औकात बना दी हमें, जबकि ये तो सरदारी के लायक थे, जबकि ये तो बादशाह के लायक थे। हमने मिलाद मार करके दूर कर दिया और गैरों को अपना पेशवा बना रखा। आज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हमारे पेशवा है। हमारे बच्चे और हमारी बच्चियां अगर कुछ बनना चाहेंगी तो वो बॉलीवुड के स्टारों की तरह बनना चाहेंगे। कोई भी खालिद बिन वलीद नहीं बनना चाहता, कोई भी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं बनना चाहता, कोई भी तारिक बिन जियाद नहीं बनना चाहता। आपका बच्चा जो मिशनरी स्कूलों में पढ़ रहा है, जो इन गैरों के स्कूलों में पढ़ रहा है, उसको बनना है बॉलीवुड की स्टार की तरह। ये तो हमारी आधी ज़हनियत खराब हो गई है, और इसमें वालिदैन भी साथ देते हैं। कुछ मामलात तो ऐसे हुए हैं कि स्कूलों में डांस का कंपटीशन है और दीनदार वालिदैन, बड़ी बड़ी दाढ़ी रखे हुए वालिदैन, 5 वक्ता नमाजी, वो अपनी बच्चियों से कह रहे हैं ठीक है तुम हिस्सा लो। तो आप सोचें कि हम बर्बादी के किस दहाने पर आकर खड़े हो गए। अगर अब हमें अपने आप को बचाना है और अपनी नस्लों को बचाना है तो इस मदरसे के जाल को बुनना पड़ेगा, इन मदारिस और मकातिब के जालों को बुनना पड़ेगा। मैं बार बार एक बात कहता हूँ, हज़रत मौलाना पीर ज़ुल्फ़िकार नक्शबंदी साहब ने ये बात कही है कि इस्लाम को सिर्फ 5 किले बचा सकते हैं। इस्लाम को और ईमान वालों को अब सिर्फ 5 किले बचा सकते हैं। वो 5 किले क्या है? पहला तो है मकातिब और मदारिस, यानी ये मदारिस और मकातिब जो है वो बच्चों की तरबियत कर सकते हैं। अब चाहे आप उन्हें आलिम बनने के लिए भेज दें 8 साल के लिए, या चाहे आप उन्हें जबलपुर में कहीं हिफ्ज़ करने के लिए भेज दें, या चाहे आप उन्हें 1 घंटे के लिए मकतब में भेज दें, उनकी इतनी तो तरबियत हो जाएगी इंशाअल्लाह कि वो इस्लाम से तो दूर नहीं होंगे। और दूसरी चीज क्या है? वो खानकाह है कि बुजुर्गों की खानकाह और बुजुर्गों की सोहबत में बैठ करके इंसान अपने इस्लाम की, अपने ईमान की हिफाजत कर सकता है इस वक्त में। और तीसरी चीज क्या है? वो दावत और तबलीग है कि दावत और तबलीग के काम को, उस काम को जो कि उस मनहज पर था जो हज़रत मौलाना इलियास साहब ने शुरू किया था, उस मनहज वाले काम को, और उस काम को जो कि इर्तिदाद के वक्त में शुरू हुआ था, उस काम को करेंगे, उस काम में मेहनत करेंगे, उस काम में अपने आप को लगाएंगे, खपाएंगे, तो हम इस्लाम और ईमान को अपनी नस्लों में और अपने आप में बचा सकते हैं। और चौथी चीज क्या है? वो किताबुल्लाह है, यानी कुरान करीम। कुरान करीम क्या है? वो अल्लाह की किताब है। इसका एक नाम है फुरकान। ये तफरीक करता है हक और बातिल के दरमियान। ये नज़ीर है, ये बशीर है, ये डराता है और ये बताता है, और ये अल्लाह के अहकामात को बताता है। ये अल्लाह के अहकामात की एक किताब है, हमारे लिए ज़ाब्ता है, कानून है, दस्तूर हयात है। कुरान करीम हमारे लिए सब कुछ है। ये कुरान करीम, इसके वजह से हमारी हिफाजत हो सकती है। लेकिन अगर हम अपने आप को भगा लें, जिस कुरान को पढ़ना इबादत, जिसको सुनना इबादत, जिसके छूने में सवाब, जिसके देखने में सवाब, उसको हमने अपनी ताकों में सजा रखा है। हम कुरान खाली करवा लेंगे, तीजा 40वां करवा लेंगे, और इसी तरीके से और कई तरीके की जो रस्में हैं वो करवा लेंगे, लेकिन कुरान को कभी खोल कर नहीं देखेंगे। हमारे घरों को तोड़ रहा है, माल के एतबार से बर्बाद कर रहा है, हर एतबार से हमें बर्बाद कर रहा है, और हम खुशफहमी का शिकार होकर के बैठे हुए हैं। हम बस इस खुशफहमी में हैं कि हमारा घर तो चल रहा है, हमें क्या लेना देना।
ہم ایک چیز اور یہ سوچتے ہیں کہ بس ہم اپنے بچوں کو عصری تعلیم میں پڑھا لیں اور وہ ڈاکٹر انجینئر اور اس طریقے سے بڑے بڑے کچھ بن جائیں اور اسی حساب سے جو ہے ہماری زندگی اچھی ہو جائے گی اور پھر ہماری خواہشات بڑھتی جاتی ہیں اور پھر ہمیں بڑی گاڑی بڑا بنگلہ اور یہ ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہم مر کے چلے جاتے ہیں اور آخر وقت میں بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارماں مگر کم نکلے مر کے چلے گئے کچھ نہیں پایا اب جب اس حالت میں مر کے جائے گا تو کیا قبر میں سے جب فرشتہ سوال کرے گا کہ تیرا رب کون ہے تو یہ جواب دے پائے گا جب فرشتہ اس سے سوال کرے گا تیرا نبی کون ہے تو یہ جواب دے پائے گا جب فرشتہ اس سے سوال کرے گا کہ تیرا دین کیا ہے تو یہ جواب دے پائے گا ہم آپ خود اس بات کو سوچیں کہ کیا ہم جواب دے سکتے ہیں کیا ہم اس بات کا جواب دے پائیں گے جبکہ ہم نے اپنے آپ کو اپنی اصلیت کو نہیں پہچانا ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے مقصد کو نہیں پہچانا ہم نے نہیں پہچانا کم سے کم ہم اپنے بچوں کو تو بھیج دیتے اپنے بچوں کو مکاتب میں بھیج دیتے وہ وہاں سے جو سیکھ کر آتے وہ ہمیں سکھا دیتے ہماری بھی تربیت ہو جاتی اور ان کی بھی تربیت ہو جاتی لیکن ہم نے اپنے بچوں کو اٹھا کر کے اصل تعلیم میں لگا دیا کہ تم دنیاوی تعلیم میں لگے رہو دنیاوی تعلیم حاصل کرتے رہو اس سے تمہیں کوئی لینا دینا نہیں ہے بس تم نام رکھے رہو اپنا محمد علی اور اس میں ہمارے پڑھے لکھے طبقے کی بھی بہت بڑی کوتاہی ہے جو اشکر اللہ میں لگا ہوا ہے اس کو اس چیز کی کوئی فکر نہیں ہے کہ وہ اس اعتبار سے بھی کام کرے کہ ہماری امت جو برباد ہماری امت کے جو نونہالان اور ہماری امت کے جو بچے اور ہماری امت کے جو نوجوان یہ برباد ہو رہے ہیں اور جو بچیاں مرتد ہو رہی ہیں اس تعلق سے ہم سے کربند ہو اس تعلق سے ہم کام کریں ہم کم سے کم کچھ بڑا کام نہیں کر سکتے تو ایک چھوٹا کام کر لیں ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ توحید مسجد میں مکتب چل رہا ہے مسجد ابوبکر میں مکتب چل رہا ہے مرکز مدینہ مسجد میں مکتب چل رہا ہے یہ کافی ہے تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں یہ کافی نہیں ہے ہمیں مکتب کے لیے ہمیشہ ہر جگہ جا کرنا پڑے گا اتنے مکتب میں کتنے بچے پڑھ پائیں گے اگر آپ بچوں کو گننا شروع کریں تو صرف اس چھیتر میں بچوں کی کتنی کثیر تعداد ہوگی تو کیا یہ مکتب اتنی تعداد کو پورا کر سکتا ہے بالکل نہیں کر سکتا اور اس چیز کی ذمہ داری صرف مسجد کے امام صاحب کی نہیں ہے محلے کے مولوی صاحب کی نہیں ہے اس چیز کی ذمہ داری مسجد کی کمیٹی کی نہیں ہے ہر اس شخص کی ذمہ داری ہے جو اپنے آپ کو باشعور سمجھتا ہے مہذب سمجھتا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھروں میں مکاتب کو کھولے مکاتب کا نظم کرے اور بچوں کو اس میں بلائے اب وہ وقت نہیں رہا کہ پیاسے کنویں کے پاس آئیں گے اب یہ وقت آ گیا ہے کہ کنویں کو پیاسے کے پاس جانا پڑے گا اور جا کر کے ان سے کہنا پڑے گا کہ ایک گھنٹہ مکتب میں دو اور پھر ان کی تربیت کرنا پڑے گی اس حساب سے ہم امت کے محافظ تیار کر پائیں گے اور والدین سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ ان کے اساتذہ کرام کے تعلق سے جو بچوں کے اساتذہ کرام ہیں ان کے اساتذہ کرام کے تعلق سے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں ان کو بتائیں کہ یہ تمہارے والدین کے قائم مقام ہے کیونکہ یہ اساتذہ کرام یہ وہ ہیں جو اس امت کے محافظوں کے محافظ ہیں جو اس امت کے طلبہ اس امت کے بچوں کے محافظ ہیں یہ اساتذہ کرام ان کے محافظ ہیں ہمیں اس پر محنت کرنا ہے ہمیں مدرسوں کے جالوں کو بننا ہے حضرت مولانا ابو الحسن علی حسنی ندوی آپ فرماتے ہیں کہ بچوں کے عید کے کپڑے بنانے سے 1000 بار زیادہ بچوں کو عید کے کپڑے بنانے سے 1000 بار زیادہ یہ ضروری ہے کہ ہم انہیں سچا پکا مسلمان بنائیں ہم یہ بات پھر کہتے ہیں کہ ہم عصری تعلیم کے مخالف نہیں ہیں ہم آپ سے 2 باتیں رکھیں گے اور اس کے بعد اپنی بات کو ختم کریں گے 2 باتیں یہ ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ یا تو ہم خود اپنا اسلامک اسکول بنائیں گے جس کے لیے انشاءاللہ کوشش ہے آپ حضرات اس میں تعاون کریں اسلامک اسکول بنائیں یا اس وقت میں یہ کریں کہ بچوں کو علم کے حاصل کرنے کے لیے مکاتب سے جوڑیں وہ مکاتب سے جڑنے لگیں گے ان کی تربیت ہونے لگے گی اور ان کے ایمان پر کوئی خطرہ نہیں ہوگا یہ 2 باتیں ہیں اگر آپ حضرات اس میں کام کرنے لگ گئے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہماری نسلوں سے پھر صلاح الدین ایوبی بھی پیدا ہوں گے اور طارق بن زیاد بھی پیدا ہوں گے اور خالد بن ولید بھی پیدا ہوں گے اور ابو عبیدہ بھی پیدا ہوں گے ہماری نسلوں سے ایسے اسلام کے خدمتگار پیدا ہوں گے کہ ہم دیکھیں گے تو رشک کریں گے دارالعلوم دیوبند کی جو بنیاد رکھی تھی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ اسی لیے رکھی تھی کہ آپ نے وہاں پہ امت کے مجاہدوں کو پیدا کیا تھا اور آج بھی وہاں پر امت کے مجاہد پیدا ہو رہے ہیں
تو آپ یاد رکھیں کہ ہمیں اس وقت میں اپنے بچوں کے تعلق سے فکر مند ہونا پڑے گا اور ان کی تربیت کرنا پڑے گی. اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو پھر جو وبال آئے گا اس کے ذمہ دار ہم آپ سب ہوں گے, خواہ وہ عام ہو یا خاص ہو, عالم ہو یا جاہل ہو, والدین ہو, جو وہ سب کے سب اس چیز کے ذمہ دار ہوں گے. جب ہماری نسلیں ہماری آنکھوں کے سامنے برباد ہو رہی ہوں گی اور ہماری بچیاں ہماری آنکھوں کے سامنے مرتد ہو رہی ہوں گی اور ہماری بہنیں ہمیں لات مار کر کے غیروں کے پاس جا رہی ہوں گی, تب ہم پھر اپنے آپ کو غیور نہ کہیں, پھر ہم اپنے آپ کو نہ بتائیں اور پھر لوگوں کے سامنے یہ نہ کہیں اور پھر ہم یہ شک و شبہات میں نہ رہیں کہ ہم تو ایمان والے تھے اور ایمان کی دہائیاں دینا شروع کرتے. یاد رکھیے گا اللہ رب العزت نے ابھی بھی موقع دیا ہے کہ ہم ایمان کی اہمیت کو جانیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی طاقت کو جانیں. یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے اقرار سے پہلے انکار کروایا ہے کہ ہر چیز کا ہمیں انکار کرنا ہے پھر اقرار کرنا ہے. ہم اس اہمیت کو جانیں, اس کلمے کی اہمیت کو جانیں, تب جا کر کے ہماری نسلیں محفوظ رہیں گی انشاءاللہ. کریں گے اللہ تعالیٰ کے نسل سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.